ہاں ابھی اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں، اکیلے میں بیٹھ کر آپ سوچیں کہ میں کس مضمون میں اچھا ہوں، کس مضمون میں کمزور ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جس مضمون میں اچھے بھی ہوتے اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتے، جس میں کمزور ہوتے اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتے، نہیں جس میں آپ کمزور ہو تو اس میں 150 گھنٹے کے بجائے اس کو 170 گھنٹے دے دو، اور جس میں آپ اچھے ہو تو اس میں 150 کے بجائے 130 گھنٹے دے دو، صحیح؟ تو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لے اور اس کو دیکھیں۔ اس طرح کا ایک چارٹ بنائیں، صحیح؟ اس طرح کا بنانا لازمی نہیں ہے، اس طرح کر لے کہ فرض کرو یہ چارٹ ہے، ریاضی آپ نے لکھ لی، صحیح ہے، خطبی لکھ دی، سارے درجوں کی ایک ایک کتاب اٹھا لیتے، ہدایت النو لکھ دی یا ہدایہ لکھ لی یا صرف لکھ لی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس مضمون میں آپ اچھے ہو، صحیح ہے؟ فرض کرو آپ ریاضی میں آپ 70% پہ ہو، یا 70% میں اس میں اچھی، اور خطبی میں آپ 20% پہ ہو، ہدایہ میں آپ 40% پہ ہو، اور صرف میں آپ 10% پہ ہو، تو آپ نے سب سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے؟ صرف کو، صحیح؟ اور اس کو پھر کم وقت دو، یار ایک الگ ہے، کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا ہے کوئی کس چیز میں ماہر ہوتا ہے۔ اس طرح جب آپ شیڈول بناؤ گے تو کام آسان ہوگا اور ترتیب ہوگی، اور آگے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ آگے یہ تو میں نے سوال کر لیا، 90 گھنٹے 150 گھنٹے، نصاب پورا کیسے کیا؟ نصاب کیسے پورا کریں گے؟ تو نصاب اس طرح پورا ہوگا، بعض اوقات نصاب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نصاب کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا نہیں، نصاب پر ایک نظر لازمی دوڑانی ہے، پورے نصاب پر ایک نظر دوڑانی ہے، یاد اگرچہ نہ ہو لیکن آپ نے ایک نظر دوڑا لینی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ امتحان میں بیٹھو گے، کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا آپ نے صحیح مطالعہ نہیں کیا لیکن آپ نے جو ایک نظر دوڑائی ہے نا، وہ صرف سرخیوں پر، ہیڈ لائنز پہ، تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا مل جائے کہ کیا لکھنا ہے۔ پھر آپ سرخی دے دو، نیچے گانے لکھ دو، اسکول اور کالج میں تو یہی ہوتا ہے، سرخی دے دیتے ہیں، نیچے میں نے پیپر چیک کیے، باقاعدہ گانے لکھے ہوتے، اشعار لکھے ہوتے، پھر آخر میں یہ ہوتے، سر خدا کے لیے مجھے پاس کرنا ہے، سر اللہ کی قسم ہے، آپ کو آپ کی ماں کی سر کی قسم ہے، مجھے پاس کرنا ہے۔ میں نے باقاعدہ تصویریں لی ہے، سلائڈز پرانی ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا، میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے موبائل میں نے اس کی تصویریں لی، سر قسم ہے مجھے پاس کرو، محنت نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ مجھے پاس کرو، صحیح؟ تو پورا نصاب دیکھنا ہے۔ پھر نصاب کی جو اہم حصے جو امتحان میں آنے والے ہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پرانے پرچے جات اٹھا کر دیکھ لو، آج کل تو وفاق کے وہ پورے آ چکے ہیں 10 سالہ پیپر، اس کو اٹھا کر دیکھ لو، اور اساتذہ سے پوچھ لو کہ کون کون سی حصے اہم ہیں، کون کون سی حصے امتحان میں آ سکتے ہیں، اور دوستوں سے پوچھے یار کہ کون سے حساب کو اہم لگ رہا ہے۔ ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، ہم دوستوں سے نہیں سیکھتے، ہم کہتے ہیں یار کہ میں اس دوست سے میں کیسے سیکھوں، ہاں میں نے جو پوزیشن لی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، میں پوزیشن ہولڈر طلباء سے جا کر پوچھتا تھا یار امتحان کی تیاری کیسے کرتے، ہاں آپ کو کون کون سوال اہم لگتے تو وہ بتاتے تھے تیاری، تو میں بھی وہی اپلائی کیا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار اس سے میں اس کو وہ میرے ساتھ کلاس میں اس سے میں پوچھوں، اگر اس کو کوئی فن بھی آتا ہوگا ہم اس سے نہیں سیکھیں، وہی فن اگر یہی ٹائم مینجمنٹ کل میں نے آپ کو پڑھا ہے، آپ کو کوئی دوست آپ کو پڑھانے لگے، آپ کو حالانکہ اس نے سیکھا ہوگا، بیچارے نے اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا، لیکن ہم تکبر ہے اس سے کیسے سیکھوں، میں اس کو یہ تو میرا استاد بن جائے گا، یہ ایک کونی دماغ یار میرا استاد بن جائے گا، کیا استاد بنے گا یار، دوست تکرار کروا رہے تو بھی استاد بن گئے، یہ غرور اپنے اندر سے ہمیں کیا کرنا ہے، نکالنا ہے، اپنے دوستوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر میں کون سے سوال ہیں، تو ہر بندے کی سوچ الگ ہوتی، تو وہ کہے گا یہ اہم ہے، آپ اسے پوچھو کیوں ہے، وہ وجہ بتائے، اس سوال کو بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ممتحن ہوتے، آپ ایگزامینر ہوتے، آپ یہ سوچو کہ میں ناظم تعلیمات یا میں استاد ہوں ہدایت کا اور میں پیپر بناؤں، تو میں کون کون سے سوال دوں، صحیح؟ جب آپ خود سوال کرو گے اپنے آپ سے، اگر میں ممتحن ہوتا تو میں یہ سوال امتحان میں دیتا تو سمجھو وہی سوال کیا ہے، اہم،
جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ سوال کروں. صحیح. اور اکثر امتحان میں ایسے سوالات آتے ہیں جو ایک پورا مضمون بن سکے, جس پہ کچھ صفحات لکھا جا سکے. بس ایسا سوال نہیں آتا, مختصر جوابات میں تو آ جاتے کہ فلانی چیز کی تعریف ہے, مختصر جواب. لیکن جو بڑے سوالات ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات آتے ہیں جس کے کچھ اقسام ہو, کچھ قسمیں ہو, یعنی کہ اس پر ایک دو صفحے عام طور پر لکھے جا سکے کہ مثلاً اس کے اعراب لگائے, اس پر لغوی صرفی تحقیق کرے, اور اس کے کتنے جز ہیں وہ بیان کر لے, اور اس میں صورت مسئلہ بیان کر لے. ایسا سوالات. بات سمجھ میں آ گئی؟